نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور بھائیوں، آج کی یہ آیات جو پڑھ کر سنائی گئی ہے سورہ مؤمن کی ابتدائی آیات ہیں. سورہ المؤمن. اس صورت میں ابھی چند رکوعات کے بعد خاندان فرعون کے ایک شخص مومن آدمی کا تذکرہ آئے گا، اس لیے اس کی وجہ سے ہی پوری صورت کو سورہ مومن کہتے ہیں. وقال رجل مؤمن من آل فرعون. آگے چل کر آئے گا کہ موسیٰ علیہ السلام سے فرعون کا جو مقابلہ چل رہا ہے، بات چیت ہو رہی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی سازشیں کر رہا ہے فرعون. تو اس وقت ایک مرد مومن نے کچھ نصیحتیں کی تھی فرعون کو سمجھانے کے لیے، فرعون کی قوم کو سمجھانے کے لیے. تو قرآن نے اس کا نام تو نہیں لیا، رجل مؤمن کہا ہے، ایک مؤمن آدمی. اس کے نام پر ہی پوری سورت کو سورہ مؤمن کہتے ہیں. یہ سورت شروع ہو رہی ہے حامیم. ہا اور میم ان دو لفظوں سے. یہاں سے لے کر آئندہ 7 سورت ہے یہ والی سورت، اس کے بعد 6 اور سورہ احقاف تک 6 سورتیں اسی طرح شروع ہوں گی. حامیم حامیم اسی لفظ سے شروع ہوں گی. ان کو کہتے ہیں حوامیم، وہ سورتیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں. دوسرا نام ہے آل حامیم. حوامیم یا آل حامیم. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان سورتوں کو دیباج القرآن کہا کرتے تھے. دیباج القرآن. دیباج کے معنی آتے ہیں ریشمی لباس، ریشم کا بنا ہوا کپڑا. جب آدمی ریشمی لباس پہنتا ہے تو وہ خوبصورت ہوتا ہے، مزین ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ یہ صورتیں بڑی حسین ہیں، بڑی خوبصورت ہیں. یعنی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، بہت لمبی لمبی نہیں ہیں، لیکن خلاصہ قرآن ان میں موجود ہے. ان سے وہ خوش ہو جایا کرتے تھے. اسی وجہ سے بعض مفسرین نے ان کو عرائس القرآن کہا ہے. عرائس کے معنی دلہن. یہ قرآن دلہن ہے، بہت خوبصورت ہے. اس میں تفریح کا سامان بھی ہے اور برے لوگوں کا انجام بھی سنایا گیا ہے. توحید اور رسالت، آخرت، جو پورا قرآن کا مضمون ہے وہ تقریباً ایک صورت میں آیا رہتا ہے، اس لیے ان کی خاص اہمیت ہے. یہ 7 صورتیں ہیں. حامیم اس کا ترجمہ کوئی نہیں جانتا. ان کو حروف مقطعات میں کئی مرتبہ بچا چکا ہوں، جیسے الف لام میم صاد. حامیم حامیم عین سین قاف، کاف ہا یا عین صاد، قاف نون. بہت سی صورتوں شروع میں یہ حروف جو آتے ہیں ان کو مقطعات کہتے ہیں. ان کا ترجمہ، ان کا مطلب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ممکن ہے اللہ نے اپنے نبی کو بتایا ہو، لیکن نبی نے کسی کو نہیں بتایا کہ کیا ترجمہ ہے، کیا مطلب ہے. اس لیے سب مفسرین یہاں پر ہتھیار ڈالتے ہیں، مجھے کہتے ہیں اللہ بہتر جانے اس کی مراد کیا ہے. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. کتاب کا نازل کرنا، قرآن کا نازل کرنا اس اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست جانکار ہے، جو گناہوں کو چھپانے والا، وقابل التوب اور توبہ کو قبول کرنے والا، شدید عقاب سخت سزا دینے والا، ذی الطول احسان کرنے والا ہے.
ایک بات بتائی گئی، ایک خبر سنائی گئی، اس قرآن کا اترنا اللہ کی طرف سے ہے۔ اے کفار مکہ، اے مشرکین جو تم لوگ کہتے ہو کہ محمد نے اپنی طرف سے یہ قرآن گھڑ لیا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے اترا ہوا ہے۔ پھر اللہ کی 6 صفتیں بیان کی۔ العزیز جو زبردست ہے، جب وہ زبردست ہے تو اس قرآن کے اترنے کو اور اس کے پھیلنے کو کوئی روکنے والا نہیں۔ اے مکہ والوں، تم چاہے جتنا زور لگا لو، قرآن اترتا رہے اور قرآن کی تعلیمات پوری دنیا میں پھیل کر رہے ہیں۔ اس مناسبت سے یہ صفت العزیز، اللہ زبردست ہے، اس کے ارادوں کو کوئی روکنے والا نہیں۔ العلیم جانکار ہے، اس کو معلوم ہے کہ انسانوں کی ضرورت کے لیے کیا ہدایتیں اتارنی چاہیے، کیا احکام دینے چاہیے۔ مناسبت سمجھ رہے ہیں صفات کی؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کا اترنا ہے، اور اللہ کون ہے؟ جو زبردست ہے، لہٰذا اس کے اترنے کو کوئی نہیں روکے گا۔ یہ قرآن اتر کر رہے گا اور دنیا میں پھیلے گا، کسی کی ہمت نہیں کہ جو اس کے لیے رکاوٹ بن جائے۔ العلیم اللہ جاننے والا ہے کہ انسانوں کے لیے کیا احکام دینے چاہیے، کیا ان کی ضرورت ہے۔ تیسری صفت غافری ذنب، اللہ بخشنے والا ہے گناہ کو، گناہوں کو چھپانے والا۔ غفرہ کا اصل معنی آتا ہے چھپانا، اسی سے بنا ہے عربی زبان میں لفظ مغفر۔ مغفر کہتے ہیں لوہے کی ٹوپی کو، جیسا آج کل موٹر سائیکل چلانے والے ہیلمٹ پہنتے ہیں، ایسے مغفر اس زمانے میں پہنا جاتا تھا، لوہے کی ٹوپی جنگ میں جانے کے لیے، تاکہ پتھر نہ لگے سر میں، کوئی تیر نہ لگے، کوئی تلوار نہ لگے، تو فوجی جو ہوتے تھے وہ ٹوپی پہنتے تھے مغفر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کرنے کے لیے آئے ہیں تو آپ نے بھی یہ ٹوپی پہنی تھی۔ وعلی رأسہ مغفر، حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب مکہ تشریف لے گئے تھے جنگ کرنے کے لیے تو سر پر لوہے کی ٹوپی آپ نے پہنی تھی، تو اس لوہے کی ٹوپی کو مغفر کہتے ہیں، اس لیے وہ سر کو چھپاتی ہے۔ تو غفر غفر اس میں ہمیشہ چھپانے کے معنی پوشیدہ ہے۔ تو وہ حضور اللہ تعالیٰ کی صفت کیا بیان کی کہ وہ گناہ کو چھپانے والا ہے، یعنی بندہ توبہ نہ کرے، استغفار نہ کرے، تب بھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں خود چھپا لیتا ہے۔ غافر ذنب وقابل التوب، اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، بندہ رجوع کرے لب کے اللہ تعالیٰ کی طرف تو اللہ قبول کرتا ہے۔ بظاہر دونوں ایک ہی چیز ہے، غافر ذنب گناہ کو چھپانے والا، قابل التوب توبہ کو قبول کرنے والا، لیکن اشارہ کیا گیا ذنب چھوٹے گناہ کو کہتے ہیں، ذنب ہلکا گناہ جس کو ہم صغیرہ کہتے ہیں، اس کو اللہ خود بھی معاف کر دیتا ہے۔ وقابل التوب، لیکن کبیرہ گناہ کے لیے بہرحال توبہ ضروری ہے۔ اگر بندہ ندامت کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ اس کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے دو صفت الگ الگ ہے۔ غافر ذنب اللہ گناہ کو چھپا لیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ ذنب کہتا ہے عربی زبان میں چھوٹے گناہ کو، یعنی چھوٹے گناہ اگر بندے سے ہو جائیں اللہ خود بخود بھی معاف کر دیتا ہے۔ اور قرآن کی دوسری آیات میں بھی مضمون ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں سیئات کو ختم کر دیتی ہیں۔ اصل میں عربی زبان بڑی باریک اور لطیف زبان ہے، ہر چیز کے لیے الگ الگ لفظ ہے۔ ہمارے اردو میں تو گناہ بس ایک لفظ ہے گناہ، لیکن گناہوں کے بھی درجے ہوتے ہیں، تو اردو زبان میں اس کے لیے الگ الگ لفظ نہیں ہے۔ بس زیادہ سے زیادہ یوں کہہ سکتے ہیں چھوٹا گناہ، بڑا گناہ، بس اتنا ہی کہو۔ لیکن گناہوں کے جو درجے ہیں اس اعتبار سے عربی زبان میں الگ الگ لفظ ہیں۔ جو بالکل ہلکا درجے کا گناہ ہوتا ہے جس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں مستحب کے خلاف کرنا، بہتر کے خلاف کرنا، افضل کے خلاف کرنا، اس کو عربی زبان میں ذنب کہتے ہیں۔ اس سے اوپر جو ہوتا ہے اس کو سیئۃ کہتے ہیں، اس سے اوپر جو تھوڑا سا بھاری ہو جائے اس کو خطیئۃ کہتے ہیں۔ یہ سب تینوں قسم گناہ کی ہیں، لیکن ہلکا درجے کے گناہ تین، لیکن ہلکوں میں بھی سب سے ہلکا ہے ذنب، اس سے تھوڑا بھاری ہوتا ہے سیئۃ، اس سے تھوڑا بھاری ہوتا ہے خطیئۃ۔ ایک ہوتی ہے چوتھی قسم معصیۃ، بڑا گناہ۔ تو جو معاصی ہیں، بڑے درجے کے گناہ ہیں، ان کے لیے بندے کی طرف سے توبہ مانگنا ضروری ہے، رجوع کرے، اپنی زندگی کا ورق پلٹے، اس کے لیے اللہ نے فرمایا وقابل التوب، اللہ توبہ قبول کرنے والا بھی ہے۔ ہاں ذنب سیئۃ خطیئۃ، ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے یوں ہی بھی بخش دے دیتا ہے۔ نماز پڑھنا ہے تو گناہ معاف ہو گئے، تسبیح پڑھ لی تو گناہ معاف ہو گئے، کسی غریب کی مدد کر دی تو گناہ معاف ہو گئے، صدقہ کر دیا تو خیرات کر گناہ معاف ہو گئے۔ یہ چھوٹے درجے کے گناہ معاف ہوتے ہیں، بڑا نہیں معاف ہوتا ہے، بڑا توبہ سے نہیں معاف ہوگا۔ اس لیے اللہ نے دونوں چیز الگ الگ ذکر کی۔ غافری ذنب، اللہ گناہ کو بخشنے والا،
وہ قابل التوب توبہ کو قبول کرنے والا، شدید العقاب سخت سزا دینے والا بھی۔ کبھی سن کے لوگ ڈھیل ہو جائیں، گناہ کرنے پر جری ہو جائیں کہ جب وہ معاف کرتا ہے، توبہ قبول کرتا ہے، جم کے گناہ کرو، فرمایا شدید العقاب، دھوکے میں مت پڑ جانا، سخت سزا دینے والا بھی۔ دونوں ورق ہیں، جب رحمت کرتا ہے بے پناہ رحم کرنے والا ہے، لیکن اگر پکڑ پا گئے کوئی بچانے والا نہیں۔ ذی طولی بڑا احسان کرنے والا ہے، انعام کرنے والا ہے۔ طول طول لمبا ہونا، لیکن قدرت کے معنی میں بھی آتا ہے، احسان اور فضل کے معنی میں بھی آتا ہے، یا احسان کے معنی میں۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو اتنی صفات والا ہے اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ الیہ المصیر، اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ یہ توحید کی دعوت ہے، الیہ المصیر، جب سب کا لوٹنا اسی کی طرف ہے تو اسی کی پوجا کرو، اسی کی عبادت کرو۔ اگر تمہارے جھوٹے خداؤں میں اتنا دم ہے کہ لوٹ کر تم ان کے پاس جاؤ اور وہ تمہاری مدد کر سکیں، پوج لو ان کو، لیکن وہ تھوڑی تمہاری مدد کریں گے، لوٹ کر تو تمہیں خدا کے پاس جانا ہے، اس لیے اس کی عبادت کرو۔ توحید کا بیان ہے۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، پچھلے آیت میں بیان کیا کہ اللہ کی طرف سے اس قرآن کا اترنا ہوا ہے، اور قرآن بھی ایک ساتھ نہیں اترا، تنزیل یہ لفظ استعمال کیا، تنزیل تھوڑا تھوڑا کر کے اترا ہے، کبھی آیت کبھی آدھی آیت، ایسا بھی ہوا ہے، کبھی آیت کبھی کوئی ایک چھوٹا سا جملہ وہ بھی نازل ہوا ہے۔ ترمذی شریف میں ایک قصہ آتا ہے، 5 پارے کی آیت ہے، لا یستوی القاعدون من المؤمنین، بیچ میں ایک ٹکڑا چھوڑ رہا ہوں، والمجاہدون فی سبیل اللہ، پہلا آیت یوں تھی، لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، کہ جو مومنوں میں گھروں میں بیٹھے رہنے والے چوڑی پہن کر جنگ میں نہیں جاتے، جہاد میں نہیں جاتے، گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں بزدل بن کے، اور جو راہ خدا میں جہاد کرنے چلے جاتے ہیں، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ جو اپنے ہاتھ ہتھیلی پہ جان کر نکلے ہیں اللہ کے کلمہ بلند کرنے کے لیے، اسلام کی خدمت کے لیے، ہو سکتا ہے شہید بھی ہو جائے، ایک لوگ تو وہ ہیں، اور دوسری قسم انسانوں کی وہ ہے جو بزدل ہو کر گھروں میں بیٹھے ہیں۔ تو قرآن نے کہا لا یستوی القاعدون، گھروں میں بیٹھے رہنے والے، والمجاہدون، اور راہ خدا میں چلے جانے والے برابر نہیں ہوتے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام نے کاتبین وحی، جو وحی لکھنے والے تھے، ان کو بلائے کہ لے آؤ کوئی لکڑی، کوئی تختی لے آؤ، کوئی ہڈی لے آؤ، میں لکھوا دیتا ہوں آیت۔ اب وہ لے کر آئے، دوات لے کر آئے، ہڈی لے کر آئے، اس پر حضور لکھوائیں گے۔ اب حضور پڑھ رہے ہیں، لکھو لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، کہ جو گھروں میں بیٹھے رہنے والے بزدل ہو کر اور راہ خدا میں جانے والے وہ برابر نہیں، یہ آیت لکھو۔ تو پیچھے بیٹھے ہوئے تھے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، نابینا، جن کو نظر نہیں آتا تھا۔ جب انہوں نے یہ آیت سنی تو انہوں نے کہا اللہ نبی ہمارے لیے کیا ہے، ہم تو نابینا، ہم جا بھی نہیں سکتے، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے جو گھروں میں چوڑی پہن کے بیٹھ جائیں وہ، اور جو راہ خدا میں جہاد کریں یہ برابر نہیں ہے، تو ہم تو معذور ہیں، ہم جا ہی نہیں سکتے، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ حل لی رخصت، میرے لیے کوئی رخصت ہے کہ نہیں؟ تو چھوٹا سا ٹکڑا اترا، غیر اولی ضرر، غیر اولی ضرر، جو معذور نہیں ہے ان کی یہ بات ہے، جو معذور ہے ان کے لیے کوئی حرج نہیں، وہ گھر میں بیٹھو۔ تو میں سمجھا رہا ہوں کہ آیت پوری بھی نہیں اترتی، کبھی ٹکڑا اترا، کبھی پوری اتری، کبھی سورت نازل ہو رہی ہے، کبھی 2 آیت اتر رہی ہیں۔ تو یہ قرآن کی ترتیب، اس لیے قرآن کے لفظ ہے تنزیل، تھوڑا تھوڑا اترنا، تنزیل الکتاب، قرآن کا آہستہ آہستہ اتارنا، یہ اللہ کی طرف سے۔ کیوں اتری ہے قرآن؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اس کا کلام اللہ ہونا بالکل واضح ہے، لیکن جس کی قسمت ہی پھوٹی ہوئی ہے، جس کا مقصد ہی اعتراض کرنا ہے، اس کو اس قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی۔ اس قرآن میں جھگڑا وہی کرتے ہیں جو کافر ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، نہیں جھگڑا کریں گے اللہ کی آیات میں، احکام میں، مگر وہی لوگ جو کافر ہیں، جنہوں نے طے یہ کر لیا کہ ضد پر ہیں، ماننے ہی نہیں، وہی عیب نکالیں گے۔ فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، بس اے پیغمبر آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے ان کافروں کا شہروں میں آنا جانا، تقلب آنا جانا، الٹ پھیر، یعنی تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے، دھندوں کے لیے پورے شہروں میں لوگ گھومتے ہیں، اور مالی حیثیت کی بہت عمدہ ہے، رسول اللہ کے مخالف ہیں، قرآن کے مخالف ہیں، اسلام کے مخالف ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے حالات بہت اچھے ہیں، پیسے ان کے پاس بہت ہیں۔ تو حضور سے کہا جا رہا ہے، حضور سے تو کیا، حضور کا نام لے کر سنایا جا رہا ہے ساری دنیا کو،
بس ان کا شہروں میں آنا جانا اور تجارتی اور معاشی ترقی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. یہ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے. بس دنیا ایک کی ہے. الدنیا سجن للمؤمن وجنت للکافر. یوں کہا گیا ہے حدیث شریف میں کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. تو جنت میں تو ان کی ساری خواہشیں پوری کی جائیں گی یہاں. تو اگر ان کی چمک دمک سے تم متاثر ہو گئے تو بس ہمت ہو جاؤ. اس لیے کہا گیا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد. اے پیغمبر ان کافروں کا شہروں میں آنا جانا تجارت کے لیے پیسہ کمانا وہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. کذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم. ان سے پہلے بھی قوم نوح نے اپنے نبی کو جھٹلایا ہے. نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا ہے. والاحزاب من بعدهم اور ان کے بعد یعنی نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد بھی اور بہت سے گروہوں نے بہت سی جماعتوں نے اپنے نبی کو جھٹلایا ہے. اس میں رسول اللہ کے لیے تسلی ہے کہ اتنا صاف ستھرا قرآن کر رہا ہے. ایک ایک لفظ بتاتا ہے کہ یہ انسان کا کلام نہیں اللہ کا کلام ہے. لیکن اس کے باوجود یہ مکہ والے یہ مشرکین آپ کو جھٹلاتے ہیں قرآن کو جھٹلاتے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دل چھوٹا نہ کریں. یہ کہانی تو بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے. نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا تھا. ان کے بعد قوم عاد ہے قوم سمود ہے فلاں ہے. ان سب نے جھٹلایا. اگر یہ جھٹلانے کوئی نئی چیز نہیں. کذبت قبلہم قوم نوح. نوح کی قوم نے بھی ان سے پہلے جھٹلایا ہے. والاحزاب من بعدہم اور ان کے بعد بہت سے جتھوں نے بہت سی جماعتوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا. اور جھٹلانا ہی نہیں پیشین گوئی کر دی گئی حضور کے لیے. ابھی تو صرف جھٹلانا ہے. آگے تو یہ آپ کے مارنے کی اسکیم بھی بنائیں گے. اس لیے پہلے سے ہی تسلی رکھنا باخبر رہنا. وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ اور ہر جماعت نے ہر امت نے اپنے رسول کے ساتھ ارادہ کیا کہ ان کو پکڑ لیں. یَأْخُذُوهُ پکڑیں ماریں پیٹیں قتل کر دیں. یہ سب سازشیں پچھلی قوموں نے کی ہے. گویا خبر دے دی گئی حضور کو کہ ابھی تو صرف جھٹلا ہی رہیں گے. آگے اور بھی عداوت کا اظہار کریں گے. آپ کو مارنے کی اسکیم بھی بنائیں گے. چنانچہ وہ پوری ہو گئی بات. نبی علیہ السلام جب ہجرت فرمانے اس سے ایک دن پہلے مکہ والوں نے یہ مشورہ کیا. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. یہ نو کلمہ آ چکا ہے کہ پیغمبر کے خلاف سازش کر رہے ہیں. دارالندوہ میں لوگ اکٹھے ہوئے ایک گھر تھا. کیا کرنا چاہیے؟ اب تو پانی سر سے اوپر ہو چکا ہے کیونکہ لوگ جو ہے مسلمان ہو کر تعداد بڑھ رہی ہے اور پھر یہ ہجرت کر کے پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں. اسلام دنیا میں پھیلے گا. مکہ والوں کو فکر لگ رہی ہے تو رائے مشورہ ہوگا کیا کرنا چاہیے. جب مشورے کے بیٹھے ہیں کفار مکہ تو ابلیس شیطان یہ بھی ایک انسانی شکل میں بوڑھے آدمی کی شکل میں وہاں مجلس میں آیا تھا. یہ بھی شریک ہوا. اب رائے ہو رہی ہے. لوگوں نے ٹوکا بھی بھئی یہ کون آدمی یہ تو نیا آدمی لگ رہا ہے چہرے سے. تو اس نے کہا کہ فلاں علاقے کا فلاں قبیلے کا سردار ہوں. میں نے سنا ہے کہ تم کوئی اہم میٹنگ کر رہے ہو تو میں نے چاہا کہ میں بھی کوئی رائے دے دوں. شیطان کی رائے اس لیے میں آ گیا ہوں. مکہ والوں نے اس کو کہا کوئی بات نہیں بیٹھ آپ بھی رائے دیں. اب رائے مشورہ کیا کرنا چاہیے. تو کچھ کافروں نے کہا ایسے کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کوٹھے میں بند کر دو تالا لگا دو. کھڑکی میں سے روشن دان میں سے کھانے پینے کی چیزیں پھینکتے رہنا. جب تک یہ زندہ ہے کھاتا پیتا رہے گا مر آ جائے گا. کم سے کم باہر تو نہیں نکلے گا. لوگوں کو بہکائے گا تو نہیں. لوگوں کو دین سے تو نہیں ہٹائے گا. بند کر دو کمرے. تو شیطان کھڑا ہو کر یہ رائے بہت مناسب نہیں تمہاری غلط رائے ہے. شیطان کہہ تمہاری رائے مناسب نہیں. کیوں؟ تم جانتے نہیں ہو محمد کے ساتھی کتنے جانثال ہیں کتنے قربانی دینے والے ہیں. اگر تم اس کو بند کر دو گے کسی کمرے میں تو وہ تمہارے کمرے کو دیوار کو توڑ تاڑ کے بھی نکال کے لے جائیں گے. اس لیے یہ رائے مناسب نہیں. دوسری رائے آئی کہ ایسا کیوں نہ کر لیا جائے کہ ان کو مکے سے باہر نکال دو دھکا مارو کہیں بھی جائے ہماری بلا سے. تو شیطان کھڑا ہو کہنے لگا یہ تو اس سے بھی بیکار رائے ہے. یہ رائے تو اس سے بھی غلط رائے ہے. کیوں؟ ارے باہر جائے گا تم جانتے ہیں اس کے کلام میں کتنی شیرینی ہے. جادو اثر یہ کلام کرتا ہے تو سارے لوگوں کو اپنے طرف مائل کر لے گا. پھر لشکر بنا کر تمہارے اوپر چڑھائی کر کے آئے گا. اس لیے تو مناسب نہیں ہے. اس کو یہ تو پہلی رائے سے غلط رائے ہے. آخر میں ابو جہل کھڑا ہوا. اس نے کہا میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ایسا کرو کہ ہر قبیلے سے نوجوان منتخب کر لیے جائیں. ہر قبیلے سے 2 2 3 3 آدمی لے لیں. اگر 50 قبیلے بھی ہیں تو ہر قبیلے سے ایک آدمی لے لو. وہ سب مل کر ایک ساتھ محمد پر وار کریں تلوار سے قتل کر دیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیں. اب ظاہر بات ہے جب 50-100 آدمی ایک ساتھ مل کر ماریں گے تو محمد کا جو خاندان ہے وہ ہم سے قصاص نہیں لے سکے. پھر کیا کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ وہ یہ کہیں گے بھائی خون کی قیمت دے دو دیت دے دو. عربی میں دیت کہیں دیت دے دو.
وہ ہم دے دیں گے، ہمارے پاس پیسہ بہت ہے۔ شیطان کھڑا ہوا، اس نے کہا اگر کوئی رائے ہو سکتی ہے یہ والی رائے، اگر کوئی رائے ہو سکتی ہے یہ والی رائے۔ یہ ہونے والا تھا، اس لیے اللہ نے پہلے سے خبر دے دی تھی، اے پیغمبر ابھی تو مکے والے آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آگے چل کر یہ مارنے کی اسکیم کریں گے، اس لیے آپ دل مضبوط رکھنا، گھبراؤ نہیں باتوں سے۔ چنانچہ جبرائیل امین آگے، انہوں نے آ کر اطلاع دے دی، اے پیغمبر آپ کے خلاف پلان بن چکا ہے، لیکن اللہ کی تدبیر مضبوط ہے، آپ گھبرائیے نہیں اور آپ ہجرت کیجیے، آپ یہاں سے رخصت ہو جائیں۔ تو دوپہر کے وقت میں مزاج کے خلاف، دوپہر میں آپ نکلتے نہیں تھے، مزاج کے خلاف عین دوپہری میں جب پورے مکے میں سناٹا تھا، حضور علیہ السلام اپنے گھر سے ابو بکر کے گھر گئے۔ بے وقت آتے ہوئے دیکھ کر ابو بکر کے گھرانے بھی سہم گیا، کیا بات اس وقت حضور آ رہے ہیں؟ تو حضور فرمایا ابو بکر تم سے ایک بات کرنی ہے، ان کو تھوڑا دور کر دو۔ گھر کی فیملی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے حضور فرمایا کہ یہ سب گھر کے تو لوگ کوئی باہر کا نہیں ہے، فرمایا ہجرت کی اجازت مل گئی ہے اور میرے رفیق سفر تم رہو گے، ساتھ میں تمہیں چلنا ہے، آج رات کو نکلنا، یہ پلان حضور نے بتا دیا۔ اور ادھر حضرت علی کو فرمایا حضور نے آج میرے بستر پر تم آرام کرو، میں نہیں کروں، اور تم بے فکر رہنا، تمہیں کچھ ہوگا نہیں۔ یہ یقین کی بات تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور کے بستر پر اور دن سے زیادہ خراٹے لے کر سوئے۔ یہ ایمان کی بات تھی، نبی نے کہہ دیا کہ تمہارا کچھ نہیں ہوگا تب ہوگا ہی، ایمان کی تو بات تھی۔ ہم اور آپ بولتے تو بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہمارا، اور ہو سکتا ہے اٹیک مر جاتا، قتل سے بنتے نہ ہوتا اٹیک مر جاتا، آج پتہ نہیں کیا بننے والا ہے۔ لیکن حضرت علی کو حضور فرمایا تم میری چادر اوڑھ کر میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور کچھ نہیں ہوگا تمہارا۔ تو اتنا اطمینان تھا ان کو، اور دن سے زیادہ اچھی نیند آئی، ان کو ڈر ہی نہیں تھا اس بات کا۔ میں بہت دنوں سے ایک بات پر اٹکتا تھا کہ یہ عقلی اعتبار سے مناسب نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چارپائی پر حضرت علی کو لیٹنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ خطرہ تو تھا، ہو سکتا ہے وہ اندر غصے مارے تو بجائے حضور کے علی قتل ہو جائے گی، ایسا حضور نے کیوں کہا؟ بعد میں پڑھتے 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 پھر یہ سوال کے جواب مل گئے، تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ عرب کے لوگوں کی ایک عادت تھی کہ کسی ایسے گھر میں جس میں عورتیں ہوں گھس نہیں سکتے تھے، بڑی شرم کی بات مانتے تھے۔ تو یہ طے بات تھی کہ یہ مکے والے اندر گھس کے تو حضور کو ماریں گے، اس لیے کہ اس میں فیملی ہے، عورتیں رہتی ہیں، اور مکے والے چاہے کتنے خراب تھے، کافر تھے، لیکن بعض خوبیاں بہت اچھی تھیں۔ ان میں ایک خوبی ہے، جس گھر میں عورت ہوتی تھی اس میں قدم نہیں رکھ سکتے، اس لیے حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو فرمایا تم میری جگہ بیٹھ جائے۔ پھر جب رات اندھیری ہو گئی، اندھیرا چھا گیا، تو حضور علیہ السلام جو باہر بیٹھے تھے تلوار لے لیتے، چاروں طرف سے گھر کو گھیر رکھا تھا، ان کے درمیان میں سے آپ نکل چلے، درمیان میں سے ان کو نظر بھی نہیں آیا۔ یہی اللہ کی مدد ہے۔ سورہ یاسین کی ابتدائی آیات آپ پڑھتے ہوئے نکل کر چلیں گے، بعض روایات میں ہے ایسے ریت بھرا اپنے مٹھی میں اور آپ نے شاہ کی وجوہ کہہ کے وہ ریت پھینکا، سب کی آنکھوں میں دھول چلی گئی اور سب اپنی آنکھ آگے ایسا کرنے لگے، اس درمیان میں حضور نکل کے چلے گئے، ان کو پتہ نہیں چلا، سب کے سروں میں مٹی پڑی ہوئی، کپڑوں میں مٹی پڑی ہوئی، آنکھوں میں مٹی، حالانکہ یہ تو مٹی ہے اور 50 آدمی گھیر کر بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے اوپر ریت گئے، نکل کر دور چلے گئے۔ ادھر سے ایک آدمی آ رہا تھا، اس نے دیکھ لیا حضور کو جا رہے ہیں، انہوں نے ان کو آ کر پوچھا کافر ہو کیوں بیٹھے ہوئے؟ محمد قتل کے لیے بیٹھے ہوئے۔ ارے بیوقوف وہ تو نکل کے چلے گئے، اور کہتے کیسی بات کرتا ہے، ہم تو یہیں تو گھر گھیر کے بیٹھے ہوئے ہیں، دروازے سے سامنے بیٹھے ہوئے، کہاں نکل جائیں؟ انہوں نے ان کی بات پہ یقین نہیں کیا۔ پھر رات میں حضور علیہ السلام ہجرت کر کے چلے گئے، پہنچ گئے غار ثور میں۔ اب جب صبح کا وقت ہونے لگا تو ان کو لگا اس وقت محمد اٹھ جایا کرتے ہیں، اس وقت وہ حرم میں چلے جاتے ہیں، آج اٹھتے کیوں نہیں، یہ بستر پہ ہی سوئے ہیں، کیا بات ہے؟ اجالا ہونے لگا، فلان پھیل ہو رہا ہے۔ جب غصے میں اندر گئے اور حضرت علی کی چادر کھولی، دیکھا علی لیٹے ہوئے، کہا ہے تمہارا ساتھ؟ مجھے نہیں پتا کہا ہے، اور صحیح بات ہے ان کو پتہ نہیں کہا ہے، بس حضور نے فرمایا تمہیں میرے چار پائی پہ لیٹنا ہے، ہم کہاں ہیں، ہم جانے ہمارا کام جانے۔ اس لیے حضرت حضور بھی جانتے تھے کہ ماریں گے پیٹیں گے، ہو سکتا ہے ان سے کہلوا لیں، اس لیے قرآن ہی نہیں بتایا کہ ہمارا کیا ارادہ ہے۔ یہ ہجرت کا قصہ ہے، میں یہ سنانا چاہ رہا ہوں کہ جو آئندہ ہونے والا تھا اللہ تعالیٰ نے بہت باریک انداز میں خبر دے دی۔ کذبت قبلہم، اگر مکہ والے آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو ان سے پہلے والے لوگ نوح علیہ السلام کی قوم اپنے پیغمبر کو جھٹلا چکی ہے، والاحزاب من بعدہم، اور ان کے بعد ہر امت نے ہی جھٹلایا ہے۔ اور آگے ایک اور خبر تھی، وہمت کل امت برسولہم، ہر امت نے اپنے پیغمبر کے ساتھ ارادہ کیا کہ ان کو پکڑ لیاخذوہ، اور پکڑ کر ماریں، سختی کریں، تو اے پیغمبر کی کہانی آپ کے ساتھ بھی دہرائی ہے۔ وجادلوا بالباطل، اور ان ہر امت نے باطل کے ساتھ مقابلہ کیا حضور کا، پیغمبروں کا، جس کا بھی، لیدحضوا بہ الحق، تاکہ اس کے ذریعے حق کو پھسلا دیں، دین کو دبا دیں،
اس کے مقابلے کرتے تھے. اللہ فرما رہے ہیں فَأَخَذْتُهُمْ، میں نے ان کو پکڑا بھی. جب وہ پیغمبروں کے ساتھ سختی کرتے تھے اور مار پٹائی کی حد تک نوبت آتی تھی تو اللہ فرما رہے ہیں میں نے ان کو پکڑا. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي، بس کیسا رہا میرا ان کو سزا دینا. بالکل برموقع رہا، صحیح رہا. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي، اس میں تسلی ہو گئی کہ چاہے یہ کتنی اسکیم کریں، آپ کو مارنے کا پلان بنائیں، لیکن آپ تک یہ پہنچ نہیں پائیں گے، میں اس سے پہلے آپ کا انتظام کر دوں گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور اس طرح تیرے رب کی بات ثابت ہو گئی کافروں پر کہ وہ دوزخی ہوتے ہیں. اللہ نے یہ بات کہہ رکھی تھی جو کافر ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، جو مومن ہیں وہ جنت میں جائیں گے. تو اس طرح انہوں نے پیغمبروں کی مخالفت کر کے، اترنے والی وحی اور کتاب کی مخالفت کر کے خود ہی ثابت کر دیا کہ جہنم کے حقدار ہیں. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اور اس طرح تیرے رب کی بات برحق ہو گئی، ثابت ہو گئی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا. کیا بات ثابت ہو گئی؟ انہم اصحاب النار، کہ وہ دوزخی ہیں. قرآن کا ایک خاص انداز ہے کہ جب وہ باقی کافر گمراہ جہنمی لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے تو اس کے مقابلے میں پھر اہل ایمان کا تذکرہ، نیک لوگوں کا تذکرہ، جنت والوں کا تذکرہ شروع کرتا ہے. تو الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، اس میں اہل ایمان کے لیے بے پناہ خوشی کی ایک مضمون ہے. بے پناہ جتنا وہ مسرت کر سکتے ہیں کریں. اللہ تعالیٰ نے ایک غائبانہ پردے کے پیچھے ایک نظام کیا ہے کہ جو حاملین عرش فرشتے ہیں، جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں، فی الحال 4 ہیں. جب قیامت کا نفخہ ہوگا، سور پھونکا جائے گا، زلزلہ آئیں گے، اس وقت وہ 8 ہو جائیں گے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، آگے چل کر آئے گا. تو ابھی فی الحال 4 پایوں پر ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر 4 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. روز قیامت عرش کو 8 فرشتے اٹھائیں گے. پھر ان فرشتوں کے ارد گرد فرشتوں کی قطار ہے. 8 فرشتے یا 4 فرشتے جو کہ اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ان کے بعد پھر حلقہ ارد گرد ایسے 1 لائن، پھر 2 لائن، پھر 3 لائن، پھر 4 لائن، ایسے گول حلقہ بنائے ہوئے فرشتے. ان کو کرروبی کہتے ہیں. کرروبی عربی زبان یعنی مقرب فرشتے، بہت قریبی. یہ سارے فرشتے 4 یہ، پھر ان کے ارد گرد جو حلقہ بنا رکھا ہے دور تک کروڑا فرشتے جب کتنے ہو گئے اللہ جانے، یہ سب حلقہ بنا کر عرش کے ارد گرد کھڑے ہوئے ہیں. اور ان کا کام یہ ہے کہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اور تمہاری قیامت تک کے ایمان والوں کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کریں. اہل ایمان کے لیے دعا کریں، ان کا کام ہی اس طرح کوئی کام نہیں. اللہ کی حمد کریں، تسبیح بیان کریں، اور روزانہ سے اللہ سے کہتے ہیں اللہ جو تیرے مومن بندے ہیں، جو تیرے احکام کو مان رہے ہیں، فرمانبرداری کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو بخش دیجیے، ان کی عبادتوں کو قبول کر لیجیے. ان کا کام یہ کروڑ فرشتے اس میں لگے ہوئے ہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ گویا مومن بندوں کو جنت کا حقدار بناتا ہے. کچھ نہ کچھ کوتاہیاں، لفظیں، خطائیں ہو جاتی ہیں چاہے جتنی کوشش کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آٹومیٹکلی ایک سسٹم بنایا ہے کہ فرشتے ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں. اس کا بیان الذین یحملون العرش، وہ جو اللہ کے عرش کو اٹھاتے ہیں، یعنی 4 فرشتے. ومن حولہ، اور جو اس عرش کے ارد گرد ہیں، عرب اللہ جانے کتنے فرشتے ہیں. یسبحون بحمد ربہم، تو عرش کو اٹھانے والے اور عرش کے ارد گرد جتنے فرشتے ہیں وہ سب یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تو تمام تعریفوں کا لائق ہے، حقدار، ایسے کہتے ہیں. وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور مغفرت طلب کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہوئے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ، غفر مغفرت کرنا، استغفار سیکھتا طلب کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں، اپنے لیے نہیں، وہ تو معصوم ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے، بلکہ لِلَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لا چکے ہیں، قیامت تک جو آئیں گے ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، مغفرت مانگتے ہیں. کس طرح دعا کرتے ہیں؟ وہ کلمات میں نقل کیے. ربنا، یہ ہے وہ کلمات، یہ ہے وہ دعا جو فرشتے پڑھ رہے ہیں. ربنا وسعت كل شيء رحمتا وعلما، رحمتا وعلما، اے اللہ تو ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے اپنی رحمت اور علم کے ذریعے. اب اس کو بدل کر ہم ہی کہیں گے اے اللہ تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے.
تیرے علم سے باہر کوئی چیز نہیں، اور تیری رحمت سے باہر کوئی چیز نہیں۔ رحمت ہے جبھی تو آسمان اور زمین قائم ہے، سمندر قائم ہے، انسان زندہ ہے۔ اگر اللہ اپنی رحمت ہٹا دے تو خود ہی ختم ہو جائے۔ اور پھر ان سب پھیلی ہوئی کائنات میں سے کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں، سب کو اللہ جانتا ہے۔ اے اللہ تیری شان اتنی بڑی، تیرا علم اتنا بڑا، تیرا رحم کرم اتنا بڑا، تعریف کی۔ معلوم ہوا کہ دعا سے پہلے اللہ کی تعریف کرنی چاہیے۔ یہ ڈھنگ سکھایا کہ حاملین عرش جو فرشتے ہیں وہ مومنوں کے حق میں استغفار کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں، لیکن کیا طریقہ؟ پہلے اللہ کی تعریف کریں۔ شاید پہلے بھی بات کر چکا ہوں، پتہ نہیں امت مسلمہ میں ایک غلط طریقہ کہاں سے چل پڑا ہے کہ جب دعا کرتے ہیں یا دعا کراتے ہیں ہمارے بزرگ علماء تو وہ شروعات درود سے کرتے ہیں۔ غلط طریقہ ہے، غلط طریقہ ہے۔ حدیث شریف میں بھی آثار و سنن حدیث موجود ہے، حدیث شریف میں بھی صاف صاف آیا ہوا ہے کہ دعا اللہ کی حمد اور ثنا سے شروع کریں، اس کے بعد درود شریف پڑھیں، پھر اپنی مراد رکھیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے رات کو 9، 10، 11 بجے، آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر بھی، حضرت عمر بھی، کوئی مشورہ رہا ہوگا ضروری، تو رات کو دیر سے حجرے سے باہر نکلے۔ مسجد نبوی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود قرآن پڑھ رہے تھے نماز میں، نوافل میں، تو حضور پیچھے کھڑے ہو کر دیر تک سنتے رہے، ان کا پڑھنا آپ کو بہت پسند آیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو پتہ ہی نہیں تھا کوئی سن بھی رہا ہے، پھر وہ بیٹھ کر سلام پھیر کر دعا مانگنے لگے۔ تو انہوں نے یہی طریقہ اختیار کیا، پہلے اللہ کی تعریف کی، پھر نبی پر درود پڑھا، اب اپنے لیے مانگ رہے تھے، تو حضور نے پیچھے سے کہا سل تعطیٰ، سل تعطیٰ، مانگو مانگو دیا جائے گا، مانگو دیا جائے گا، اس لیے کہ تو نے دعا کا صحیح طریقہ اختیار کیا۔ آثار سنن حدیث کہ جب بھی اللہ سے مانگو پہلے اللہ کی حمد کرو، تعریف کرو، پھر درود پڑھو، درود پڑھ کر پھر اب اپنی مراد مانگو۔ اسی وجہ سے میں ایک بات تمہیں سکھانے کے لیے، اسی وجہ سے تم مجھے دیکھتے ہو سب سے پہلے میں سبحانک اللہم و بحمدک اللہ کی تعریف کرتا ہوں، پھر درود پڑھتا ہوں۔ لیکن آپ تو اس پر نہیں کوئی غلطی ایسے عام ہو جاتی، کبھی کبھی کوئی دھیان نہیں دیتا، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ دعا مانگیں پہلے اللہ کی تعریف کریں، پھر نبی پر درود پڑھیں، پھر اپنی مراد مانگیں جو بھی آپ کو مانگنا ہے۔ یہاں بھی وہی طریقہ ہے۔ ربنا وسعت کل شیء، اے اللہ تو وسیع ہے، کشادہ ہے، لفظ ترجمہ یہ تو گھیرے ہوئے ہیں ہر چیز کو اپنی رحمت اور علم کے اعتبار سے۔ فاغفر للذین تابوا، پس اے اللہ تو معاف کر دے، للذین ان لوگوں کو، تابوا جو تجھ سے توبہ کریں، جو تیری طرف لوٹ کر آئے، انابت کہتے ہیں اس کو۔ دھیان سے سن لینا، ہر مومن کے لیے دعا نہیں ہو رہی ہے، بلکہ مومنوں میں اے اللہ وہ جو تیری طرف رجوع کرنے والے ہیں، لوٹنے والے ہیں، جن کو گناہوں پر شرمندگی ہوتی ہے، اے اللہ تو ان کو معاف کر۔ جو بالکل آوارہ ہیں، جو مڑ کر بھی خدا کی طرف نہیں دیکھتے، ان کے لیے دعا نہیں کر رہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ فاغفر للذین تابوا، اے اللہ تو مغفرت کر دے ان لوگوں کی، تابوا جو تیری طرف لوٹے ہیں، انابت کے معنی ہے۔ اور لوٹنا دو طریقے سے ہوتا ہے، توبہ دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک قولی توبہ ہوتی ہے جو ہم ہر روز کرتے ہیں، اللہ معاف فرما دے، دل کے ساتھ بولتے نہیں ہے، یہ قولی توبہ ہے زبان سے۔ ایک ہوتی ہے فعلی توبہ، فعلی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ گناہ چھوڑنے کا پختہ ارادہ کر کے اب نہیں کروں گا اور چھوڑ بھی دیا، تو یہ بھی فعلی توبہ ہے۔ یہ دونوں ہی للذین تابوا، اے اللہ جو بندے جو مومن آپ کی طرف لوٹ رہے ہیں ان کو معاف فرما دی، واتبعوا سبیلک اور وہ جو تیرے راستے کی پیروی کریں، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اللہ نے قرآن اتارا، پیغمبر اتارا، یہ اللہ کا راستہ ہے، جو تیرے راستے کی پیروی کریں ان کو معاف فرما دیجیے۔ دو صفت بیان کی، جن میں انابت تیری طرف لوٹنے کی عادت ہے، اور جو تیرے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں ان سے پھر بھی کچھ نہ کچھ خطا ہو جاتی ہے، اللہ ان کو معاف کر دے۔ جو خطا جو اللہ کی طرف لوٹتے ہی نہیں، نہ کبھی مسجد میں آتے ہیں، نہ کبھی وہ جماعت میں جاتے ہیں، نہ کبھی وہ ذکر میں بیٹھتے ہیں، وہ توبہ ہی نہیں کر رہے، وہ لوٹ ہی لے رہے ہیں، سٹا کھیل رہے ہیں، جوا لگا رہے ہیں، ٹٹلو کاٹ رہے ہیں، ان کے لیے دعا نہیں ہو رہی۔ کبھی تم کہو بھائی مول صاحب سنا گیا فرشتے کے جو ہے وہ مغفرت مانگ رہے ہیں، کرو جو تمہیں کرنا ہو۔ للذین تابوا، للذین تابوا واتبعوا سبیلک، جو توبہ کرنے والے ہیں، جو خدا کے راہ پر چلنے والے ہیں، پھر کچھ نہ کچھ خطائیں ہوتی ہیں، ایسا ان کو معاف فرما دے۔ وقہم عذاب الجحیم، ان کو بچا لے تو جہنم کے عذاب سے۔ یہ فرشتے دعا کریں، قی یہ امر کا صیغہ، وقائی کی سے قی، وقہم اے اللہ ان کو بچا لے جہنم کے عذاب سے۔ ابھی دعا چلی رہی، ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم، اے اللہ اے ہمارے رب تو ان کو داخل کر دے ہمیشہ کے باغات میں، عدن من ہمیشہ، ہمیشگی کے باغات میں، مراد جنت، التي وعدتهم جن باغات کا تو نے مومنوں سے وعدہ کیا ہے،
اے اللہ ان کو وہاں داخل کر دے. اور صرف ان کو ہی نہیں, ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم, جو نیک ہو جائیں ان کے ماں باپ میں سے, ان کی بیویوں میں سے, ان کی اولاد میں سے, ان کو بھی داخل کر. یعنی ممکن ہے کہ ایک ایمان والا بہت اونچے مقامات پر پہنچ جائے, اس کا بیٹا, اس کی بیوی, اس کی ماں, اس کا باپ ٹھیک ہے, مومن ہے, دیندار ہے, لیکن وہاں تک نہیں پہنچ پائے, جنت کے نچلے طبقے نہیں ہیں, تو اے اللہ تو ان کو ان کے ساتھ جنت میں اوپر مقام پر پہنچائے. ومن صلح من آبائہم, 27 پارے میں کیا ہے, الحقنا بہم ذریتہم, ہم ان کی اولاد کو ماں باپ کی نیکی کی برکت سے ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ جوڑ دیں. انک انت العزیز الحکیم, بے شک تو زبردست ہے, حکمت والا ہے. تیسری دعا, وقیہم السیئات, اے اللہ تو ان مومنوں کو برائیوں سے بچا دیجیے. آخرت کی برائی جو ہے, میدان محشر کی سختیاں ہیں, حساب کتاب کی سختی ہے, وہ بھی, دنیا کی برائیاں بھی ہیں, ان سے بھی بچا دیجیے. وقیہم السیئات, ومن تق السیئات, جس کو تم نے سیئات سے, برائیوں سے بچا دیا, اس دن فقد رحمتہ, تو یقیناً تو نے اس پر رحم کر دیا. وذلک هو الفوز العظیم, اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. جو آخرت کی پکڑ سے, سختی سے بچ جائے, اے اللہ وہ بہت بڑی کامیابی پانے والا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. میں نے پہلے امام صاحب سے کہا آگے بھی بات کرنی ہے, مدرسے میں بھی عشاء کے بعد پروگرام, اسی لیے معذرت کروں. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب